بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے چاہنے والوں، پیارے ناظرین، میرے ویورز، سبسکرائبرز، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ موضوع خاص آپ کے لیے، معاشرے کی فلاح و بہبودی کے لیے بڑا بہترین موضوع لے کر آیا ہوں۔ نکاح کیا ہے، یعنی شادی کیا ہے؟ شادی ایک سماجی ادارہ ہے اور اتنا ہی پرانا جتنی کہ نسل انسانی۔ اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ ہر مرد عورت کے درمیان ایک ایسا رشتہ جس کی اجازت اسلامی شریعت اور قانون دونوں ہی سے ملتی ہے، اور جس میں ازواج اور بچوں کے مخصوص حقوق و فرائض شامل ہوتے ہیں۔ شادی کے اس بندر میں مجموعی طور پر جتنی بھی برائیاں سرایت کر چکی تھیں، اسلام انہیں صاف کرنے کے بعد اسے انسانی معاشرے کی ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نکاح ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے، ایک سماج میں عزت ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے، ایک راحت ہے، ایک محبت ہے، ایک خوشی اور ایک منشا الہی۔ نکاح کی حقیقت کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ آسان ہو جائے، اگر بھلا دیا جائے تو زندگی کا ایک مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، نوجوانوں، میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آج ہے، نکاح کو رسومات، وہ فضولیات، وہ اسراف اور فیشن، وہ ٹریڈیشن سے اونچا اٹھا کر پھر سے اس کو عبادت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت دی جائے۔ نکاح جیسی عبادت کو بھی سنت ہی کے طریقے پر ادا کیا جانا چاہیے، ہے نا؟ کہ جس طرح سے نماز عبادت ہے اور اس کی ادائیگی سنت ہی کے طریقے پر ہوتی ہے، اور نکاح جب سنت ہے تو طریقے پر ادائیگی بھی سنت ہی ہوگی۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے طریقے سے اجتناب کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ انا اعظم النکاح برکتاً اسیرہ مونتاً، کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس شادی کے اندر سب سے کم مال و دولت خرچ ہو، سادگی کے ساتھ ہو، گانے بجانے اور موسیقی سے بالکل پاک ہو۔ ایسی شادی بابرکت شادی تسلیم کی جا سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ اچھی شادی وہی مانی جاتی ہے جس شادی میں زیادہ خرچ ہو، جس میں مختلف قسم کے پکوان ہوں، جس میں گانے بجانے ڈھول تاشے ہوں۔ اسی شادی کو شادی سمجھا جاتا ہے۔ اب نکاح کیوں ضروری ہے؟ تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بہنوں، اسلام نے مرد کو عورت کے ساتھ ایمان، روحانیت اور نکاح کے شرعی رشتے سے باندھے رکھا ہے، اور اسے آزاد حیوانی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کو شادی کی قوت ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ شادی سب سے زیادہ نگاہ کو پست کرتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ نکاح کی اہمیت، بہت سے فائدے ہم نکاح کے دیکھیں گے۔ اس میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور ارشاد فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور فرماتے ہیں کہ نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے، اور فرمایا، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اس سے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح انبیاء کرام کی بھی سنت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ازواج اولاد کا ذکر کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے۔ نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اے نوجوان لوگو، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں شرم پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے، اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نکاح جنسی آلودگی، جنسی ہیجان اور شیطانی خیالات و افعال سے محفوظ رکھتا ہے۔ نکاح باہمی محبت اور اخوت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ نکاح انسان کے لیے باعث راحت و سکون ہے۔ نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے۔ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ نکاح نہ کرنے سے معاشرے میں زبردست فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ ترمذی۔ نکاح نہ کرنے سے بدکاری میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ نکاح کے بغیر دین نامکمل رہتا ہے۔ نکاح کے شرائط: زوجین کا ہونا، اگر زوجین میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود نہ ہوں تو وہ نکاح قبول نہ ہوگا۔ ایجاب و قبول: لڑکا یا لڑکی اگر ناراض ہیں اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو بھی یہ نکاح نہیں ہوگا، رد ہو جائے گا۔ مہر ہونا: شوہر کے اوپر بیوی کا حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ بنا مہر متعین کے نکاح انجام نہیں پا سکتا۔ لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا: لڑکی کی طرف سے کسی ولی کا ہونا ضروری ہے۔ بنا ولی کے نکاح ناقابل قبول شمار کیا جائے گا۔ دو عادل گواہوں کا ہونا: نکاح میں دو عادل اور مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ بوقت ضرورت ان کی شہادت لی جا سکے۔ نیک بیوی یا شوہر کا انتخاب: حدیث شریف میں واضح طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ رشتے طے کرتے وقت کس بات کا خیال رکھا جائے، تو ہم دیکھیں گے یک کے بعد دیگرے کہ سب سے پہلے رشتہ طے کرتے وقت دینداری کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، اس بات پر میں بہت زیادہ توجہ چاہوں گا کہ جو نقطہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے دینداری کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے جب ہم رشتہ طے کرتے ہیں۔ لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے جو یہاں پر خیال رکھنے کی بات کی گئی ہے، بیوی کے انتخاب کی بات کی گئی، شوہر کے انتخاب کی بات کی گئی ہے کہ وہ دینداری کا ہونا ضروری ہے، دینداری کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا خاندان، اچھی شکل، اچھی معاشیت دیکھنا شرعاً منع ہے، نہ عیب۔ اگر یہ ان میں سے بعض میسر آ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن شریعت جس چیز کو ان سب پر مقدم رکھنے کا حکم دیتی ہے وہ ہے دینداری۔ اب دیکھیے، منگیتر کو دیکھنا، نکاح سے قبل منگیتر کو دیکھنا جائز ہے،
گھر کی روزمرہ زندگی میں آپ ظاہر ہونے والے اعضاء یعنی ہاتھ اور چہرے کے علاوہ منگیتر کے باقی کسی حصے کو دیکھنا یا دکھانا منع ہے۔ غیر محرم عورت منگیتر سے تنہائی میں ملاقات کرنا، گفتگو کرنا یا پاس بیٹھنا منع ہے۔ جب عورت بناؤ سنگار کر کے بے پردہ مردوں کے سامنے آتی ہیں تو شیطان کے لیے فتنہ پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، نکاح میں ولی کی رضامندی اور اجازت۔ انعقاد نکاح کے لیے آج تک اسلامی اور مشرقی روایت بھی یہی رہی ہے کہ بیٹیوں کے نکاح باپوں کی موجودگی میں گھروں پر منعقد ہوتے، دونوں خاندانوں کی بزرگی افراد کی موجودگی میں ہوتے، بیٹیاں نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ بڑے عزت اور احترام کے ساتھ گھروں سے رخصت ہوتی اور والدین اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے کہ زندگی کا اہم ترین فریضہ ادا ہو گیا۔ والدین کے چہرے پر طمانینت، عزت اور وقار کا ایک واضح تاثر موجود ہوتا، لیکن جب سے مغرب کی حیا باختہ تہذیب نے ملک کے اندر پر پرزے نکالنے شروع کیے ہیں، تب سے نکاح کا ایک طریقہ رائج ہونے لگا ہے۔ اب کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیے، لڑکا اور لڑکی چوری چھپے معاشقہ کرتے ہیں، یعنی کہ عاشقی کرتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جینے مرنے کا عہد ہوتا ہے، جینے مرنے کے وعدے کیے جاتے ہیں، والدین سے بغاوت کر کے فرار ہونے کا منصوبہ بنتا ہے، اور ایک آدھا دن کہیں روپوش ہونے کے بعد اچانک لڑکا اور لڑکی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور عدالت اس فتوے کے ساتھ کہ ولی کے بغیر نکاح جائز ہے، نکاح کی ڈگریاں عطا فرما دیتی ہیں۔ والدین بیچارے ذلت اور رسوائی کا دماغ دل پر لیے عمر بھر کے لیے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اس قسم کے عدالتی نکاح کو کورٹ میرج کہا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت ولی کی موجودگی، اس کی رضامندی اور اجازت کے بارے میں قرآن حدیث کے احکام بڑے واضح ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں عورتوں کے نکاح کا حکم آیا ہے، وہاں براہ راست عورتوں کو خطاب کرنے کی بجائے ان کے ولیوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلاً مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عورت از خود نکاح کرنے کی مجاز نہیں، بلکہ ان کے ولیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان عورتوں کے مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ ولی کی رضامندی اور اجازت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد مبارک ہے، جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں تو الفاظ اس قدر سخت ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والی کوئی بھی مومنہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا تصور نہیں کر سکتی۔ اپنا نکاح خود کرنے والی تو صرف زانیہ ہیں۔ نکاح میں ولی اور عورت دونوں کی رضامندی کو لازم و ملزم قرار دے کر شریعت اسلامیہ نے ایک ایسا متوازن اور معتدل راستہ اختیار کیا ہے جس میں کسی بھی فریق کے نہ تو حقوق پامال ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی فریق کا احتقار یا استحقاف پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، حق مہر کے مسائل کیا ہیں۔ بیوی کو حق مہر ادا کرنا فرض ہے، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، ان کے بدلے میں ان کو بطور فرض کہ مہر ادا کرو۔ عورت اپنی خوشی سے سارا مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ فریقین کے باہمی رضامندی سے عورت کا حق مہر نکاح کے وقت ادا کرنا، مہر معجل دونوں جائز ہیں۔ نکاح سے پہلے فریقین مہر طے نہ کر سکیں تو نکاح کے بعد بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ حق مہر کی مقدار مقرر نہیں، کم مہر مقرر کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیٹیوں کی مہر 12 اوقیہ یعنی کہ تقریباً 10,000 روپے تھی۔ مہر کے لیے کوئی بھی چیز مقرر کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ مرد کا اسلام قبول کرنا یا عورت کو کتاب و سنت کی تعلیم دینا یا اسے آزاد کرنا بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو ان کا مہر اسلام تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لائیں۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اسلام لا چکی ہوں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو میں نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور اسلام ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر ادا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے دعوت ولیمہ، ولیمے کی دعوت کرنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں ایک نوات سونے کے بدلے عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، ولیمہ کر خواہ ایک بکری سے ہی ہو۔ بخاری۔ دعوت ولیمہ کو قبول کرنا واجب ہے۔ جس دعوت ولیمے میں عام آدمیوں کو نہ بلایا جائے، صرف خواص یعنی کہ خاص آدمیوں کی دعوت کی جائے تو وہ بدترین ولیمہ ہے۔ ساتھیوں، نکاح کے حقوق، منگیتر، نکاح میں ولی، رضامندی، اجازت، مہر، حق معجل۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں، سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔